پتہ نہیں تہاڈا کی حال کر. تو امام علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ شرح کردے حاشیے فرماؤندے کہ پتہ چلیا دے اندر کہ ظالم جڑے نا انہاں دے پیچھے بھی نمازاں اسلام نے جائز کیتیاں، منع نہیں کیتا. یہ کیا بے اس تو زیادہ خطرے جڑے انہاں تو بچن دی خاطر وفی ہے جواز الصلاۃ مع امت الجور لانهم الذين من شانهم التاخير على هذا الوجه. اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ پاویں کڈا نام مراد نہ ظالم دین تو ہٹ گیا. نماز دے پیچھے پڑھ لیو کیونکہ نماز نو اتنا لیٹ کرنا صرف ظالم حاکماں دا کام ہے. سچے مسلمانوں تے تڑپتے رہندے سی ہاں وقت جے ہونا فوراً سجدے دیں گے ایاں نہیں نماز. اس لیے تزیین صلاۃ دا باب بخاری شریف تو میں اشارہ کر دینا انہوں بھی پڑھنا جے تو پتہ لگو بھی جمعہ ہو رہا مغرب دا قریب ہو گیا لوگ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز اشارے نہیں بیٹھے ہیں سر چکاؤں ڈے کہ کوئی آدھا اٹھ کے پڑھو فرما سر لو آنا. یہ قیامت ہے جی اسلام تے آئی. یہ حسین نو سمجھنا اے میں لمبا جا کر رہا نا حسین میری روح ہے. میں صرف یہ نہیں کہ یزید حسین ایک بندے سی سمجھا کہ اسلام ذبح ہو رہا میدان سے نکل کے دسیا سب غلط ہو رہا ہوں رہے میں روک نہیں سکتا مگر یہ دین کوئی یہ پٹیوں لے گیا یہ سارا کچھ اسلام دے خلاف ہے. نماز نو لیٹ کرنا بالکل بے وقت اور اتنے ٹوکن والے دا حشر حضرت حجر بن ابی جیسا صحابی رسول کریم علیہ السلام دا جنہوں کیا گیا کہ راہب و صحابہ محمد حضور دی صحابہ جو دیکھنا نا دنیا دا تارک حجر نو دیکھو اس دور غابہ اور یہ جو میں 49 صفحے تو پڑھ رہا حجر بن ابی 49 نہیں 385 صفحہ پہلی جلد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھیاں جو سی وکانا من آیان اصحابی ولما وریا زیاد نے رات اے جدو زیاد حرامی جڑا ہے حکمران بنیا عراق دا معاویہ دی طرف نمازاں لیٹ کرنا رہا واظہرا من الغلظۃ وسوء السیرۃ ما اظہرا جدو انہیں پھر بد کرداری تے ظلم شروع کیتا خلا حجر ولم یخلا معاویہ دے خلاف بغاوت نہیں کیتی اینوں کیا ہے جگ ورنوں نہیں ماندا وتاب و جماعت من شیعہ علی رضی اللہ عنہ حضرت علی دی پارٹی دے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیتا. انہوں نے کہا واقعی یہ کیا بدماشی شروع ہوئی ہے کہ نماز دا وقت لگا دیں وحسبہ یومن فی تاخیر الصلاۃ ہوا وصحابہ نماز لیٹ ہوندی ویکھ کے نے جے ساتھیاں نے ایک دم کنکراں ماریاں مسجد دے پلاٹ سے چک کے پہلے نماز پڑھا جڑے سر تو کاتب فی زیاد الی معاویہ اے حسن دے نال معاویہ تے عمل ہو رہا تو زیاد نے معاویہ نو لکھ دیتا فامر یبا صحابی و صحاب لے کیا بھیج دے تو مرد ادرار دا جنگل جڑا سے اتنے بیچارے لجائے گئے تو حضرت حجر نے کہا انی لاول المسلمین قبر فی نوائی اے وہ جنگل ہے جی ہن میری موت دا سامان ہے قبراں کھد گئیاں تلواراں ہتھاں جا اور کفن بچھاتے گئے سامنے موت دا منظر ہے مگر میں وہ پہلا مسلمان ہے جنہیں اس علاقے اللہ اکبر کیا میں ہاتھ فتح کیتا سی اج میرے نال حال ہے. اس ویلے پھر آپ نے فرمایا ہن تسی منتے کوئی نہیں مینوں قتل تے تول گیا جے میری ایک ہی نیت ہے کہ مینوں نماز 2 رکعت پڑھ لین دیو. ثم قال لولا ان تظنی بی غیر الذی بی لا تلتما تے فرمایا جے ڈر نہ ہوندا بھی تسی فرض کرنا میں ہن موت تو ڈردا نماز لمبی کردا تے مزہ بڑا ہوندا سی. ا تلواراں ویکھ کے نا تے سر اڑ جانا ہن حجر نماز میں لمبی کردا اور نال کیا قال لا تنذرنی حدیدا ولا تغسلنی دمن نہ میرا خون دھویو تے نہ میریاں جڑیاں لایو فإنی لاکن معاویہ الجادہ قیامت دے دن معاویہ نو میں پولیس رات تے اجڑا ہی ملوں گا اتنے میری جی ملاقات ہوگی میں نمازاں تسی لیٹ کرو تے قتل حجر تو دے ساتھی ہو 60 بندے بے گناہ جنہاں دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آکھیا جدوں معاویہ آیا تینوں کوئی خدا دا خوف نہ آیا تو جیل چ دے دنو بے گناہ مار دیتے نمازاں تسی نہ وقت سر پڑھو تو انہاں غریباں نو قتل کر دیتا. سئل محمد بن سیرین عن رکعتین عند القتل فقال صلی ما خبیب و حجر وهما فاضران. امام محمد بن سیرین تابعین لوگوں نے پوچھا کہ جنہوں سزائے موت ہونی ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے کوئی دین ہے؟ فرمایا ہاں حضرت خبیب نے پڑھی مکے دے کافراں اور حجر نے پڑھی اور یہ دونوں چوٹی دے لوگ سی اس پاروں دین دی سنت ہے. وکان الحسن البصری یوزم قتل حجر و صحابی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکامل بن نصیر کہ ویل لمعاویہ من حجر و صحابی کہ حجر نو اور دے ساتھیاں نو جڑا قتل کیتا ہن ادا ٹھکانا کچھ نہیں رہا ہن دی ہلاکت اور تباہی ہے. کد نے جواب دینا جو پولیس رات تے ملیا کی جرم سی ادا ولما بلغ الربیع بن زیاد الحارثی وکان عامر لمعاویہ علی خراسان قتل حجر بے بس امت مگر خود ساتھیاں دا حال کہ گورنر سی معاویہ دا ربیع بن زیاد خراسان جدوں خبر پہنچی نماز تو بعد انہیں آخیا دعا کی جناب کیا لوگوں آمین کو
اللہم ان کان للربی عندک خیر فاقبض الیک واجل، جے میری قسمت اللہ تیری تقدیر کو نیکی ہے نا تو فوراً میں اٹھا لا، میں ہن جینا نہیں چاہتا، جلدی کر۔ کوئی کرنا نہیں کر رہے گی حجرات دے ساتھیوں نے نماز دے فلم یبرا من مجلس حتی مات، اپنی جگہ تو دعا کر کے ہلیا نہیں، ڈگا تو بہت آ گئی۔ صدمہ اتنا ہوا کہ صحابی رسول قتل ہو گیا اور وہ ساتھی مارے گئے، نماز لیٹ کرن تے قیامت لین اسلام بالکل اپنی مرضی کا دین شروع کر دیتا کہ جڑا بولیا وہ سر نہیں رہا۔ اور اجے تک ظالموں دی نسل موجود ہے، 90 سال دی حکومت دے پیسے کھادے اجے ہضم کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ سے توبہ کر، علی سیدنا نہیں تہاڈا اے سید، علی نہ جنگاں کرنا والا لڑائیاں کرا تہاڈا سیدنا بن گیا۔ اور حضرت علی تے لعنت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جمعہ اور عید دے خطبے جدوں کیتا، کون ہے اتنے معمولی بدعت کوئی کر لیں گے بریلوی حضرات، مولوی شریف پڑھ لیا یہ ختم دے ہو بدعتی دوست کی، شرم کرو، انہاں دی بدعتاں کی ہے معمولی گلاں کچھ بھی نہیں، اگر وہ نیک نیتی نہ کر دے اللہ شاید اجر ہی دے دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جڑا انہاں چیزاں بدعت آندا وہاں یار اگر اوندا اجتہاد اور نیک نیتی نہ کر رہا ہے محبت رسول پر رخ نہیں ہونا، انعام ہی مل جائے، کام غلط ہے مگر نیت اللہ دیکھے۔ مگر ایتھے کی ہو رہا، نہ کوئی نیت نیک ہے نہ کوئی ضرورت ہے، حضرت علی رضی اللہ جیسے بندے تے لعنت ہو رہی۔ اور جدوں ویکھیا بھی لوگ عید دی نماز پڑھ کے چلے جاندے اور نہیں سمجھدے کہ کی یہ خطبہ سنی علی اور ابن زبیر تے لعنت تے دین ہے، اس کی خاطر دین تبدیل کرتے۔ یہ ساری کتاباں بخاری مسلم تے مسلم، مگر میں تواڈے سامنے ایک ایسی کتاب دا حوالہ دے رہا جتھے سارا کچھ کٹا، التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، الامام الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، امام ابن حزم دے استاد، اتنے پھر لکھ دے اے ہوئی کہ عید دا خطبہ کن پہلا کیتا، اپنی ضرورت سیاست کہ پہلا خطبہ سنانا علی تے لعنت سنانی، نماز پھر پڑھانی، لوگوں نے مجبور کرنا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان دا ہاتھ پڑیا، سارے گورنر بھی اسے کم تھے کہ خدا دا نام من سنت کتنے گئی کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ دو، کہنے لگا گیا سنتا دا وقت، وہ نہیں زمانہ رہا۔ اے بخاری شریف مسلم سے پڑھ، دین اپنی مرضی کا بنانا شروع کرو، اور اذان شروع کرتی اور بدعت مکمل اذان عید واسطے بالکل اپنا اسلام کہ اقامت اذان ہو رہی ہے، خطبہ جمعہ پڑھا جائے، القول قول من قال انما اول من اذن له فی العیدین، آندے صحیح گل یہ ہے کہ سب تو پہلا جڑا عید واسطے مانگ دوائی معاویہ نے دوائی، پھر یہ گورنر زیاد اور مروان بھی سارے متحد کر دی، اور خطبہ بھی نہیں دیتا، یہ سمجھو 246 اور سارے جڑا نا یہ مقام امام نے سب روایتاں حدیثاں کٹھیاں کرتیاں، یہ اذان بھی شروع کرنے والا اور خطبہ بھی دا پہلا کرنا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ ایسے بندے فرماؤں دے یار لعنت علی تے اے جمعہ عید، حالانکہ بنو امیہ دی اولاد چوں امام ابن حزم نسلی طور سے مولی ہے مگر محدث ہے، عالم ہے، اسی نے ایسے محلات والا کتاب کوئی نہیں۔ فرماؤں دے جڑا یہ حدیثاں چاہتا کہ امام خطبہ دے رہا ہوں صرف تابعین گلاں کر دے، جدوں کہ اللہ دے رسول نے آکھا کوئی گل کرے تو تسی آکھو چپ ہو، یہ بھی تسی بےہودہ گل کی، تسی بھی تو غلط کیتا، ایسا خطبہ نماز دی طرح مگر بول دے سی۔ تو فرمایا رأیت الشعبی ابا بردہ 5ویں جلد ہے المحلات صفحہ 64، تو راوی آندا میں شعبی نو ابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری نو یتکلمان والحجاج یخطب، چل پئی لانا گاہ تو گاہ اسے تے رہا سارے 90 سال، تو ویکھیا کہ حجاج خطبہ دے رہا ہوندا سی، بول دے سی ہینا قال لعن اللہ ولعن اللہ، مگر بول دے ادوں سی جدوں شروع ہوندی سی علی تے لعنت ہوے، ابن زبیر تے لعنت ہوے، فقلت تتکلمان فی الخطبہ وقال لم نؤمر بین ستلہذا، میں کیا خطبے بول دے جے، انہاں کیا خطبہ یہ جی اللہ دا حکم ہے چپ رہن دا، قرآن پڑھو کوئی حدیث پڑھو کوئی اللہ رسول بھی گل کرو، اے لعنتاں نہیں چپ کرن دا حکم ہے، اے بکواس کرے اسی گلاں کرن۔ اوتھے پھر امام فرماؤندے قال ابو محمد ابن حزم فرماؤندے کان الحجاج و خطباء یلعنون علیا وابن زبیر، لعنت کراں تے کر لی علی جیسے بندیاں تے عبداللہ بن زبیر جیسا، پہلا بچہ مدینے جس حضور نے آپ گرتی دیتی، نالے قتل کیتا اور نالے لعنت کر، تو رضی اللہ عنہ ولا عنہ اللہ عنہ، اے ابن حزم دا مت دیکھو میرا، فرمایا انہاں تے اللہ راضی ہوئے جنہاں تے لعنت کردے سی، تے لعنت کرن والے تے لعنت ہوئے، انہاں تے اللہ لعنت کرے اس قابل، اے رحمت دے حقدار۔ اگے عید دے خطبے تے فرماؤندے پھر کہ عید دے بعد بھی لوگ اٹھ کے چلے جاندے، وَمِنْهَا مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ وَإِحْدَاثِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قبل الصلاة، 85 صفحہ
فرماؤں دے بدعت کڈی بدعت احداث انہاں بنو امیہ نے کہ نماز لیٹ کر کے پڑھنی، اذان اور اقامت کر لی عید لی تے خطبہ بھی جڑا عید تو پہلا بالکل گالاں سناونیاں لوکاں نوں۔ اوتھے پھر اگے فرماؤں دے واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوہم ولم یشہدوا خطبہ، سیاسی سبا کہ بہانہ کی بنایا کہ خطبہ اس تو اسی پہلا لیاندا کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاندے ساڈے خطبے نوں نہیں سنتے۔ وذالک لأنہم کانوا یلعنون علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور فرماؤں دے لوگ کیوں چلے جاندے سی؟ مسلمانوں خطبہ پڑھا لگتا سی۔ ابن حزم کہہ رہے چونکہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کرتے سی فکان المسلمین یفرون، مسلمان بیچارے نماز سے مجبور نہ پیچھے پڑھتے سی، دوڑ جاندے سی، خطبہ نہیں سننا۔ واہ حق عالم آندا بالکل یہ ٹھیک سی انہاں دی، یہی فرض سی مسلمانوں تک چلے جان اور ٹھیک کر دے سی۔ فکیف ولیس الجلوس للخطبہ واجبہ، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی لازم بھی نہیں سی، مگر ایس خطبے نوں سن لی پہندے پہلا لین کہ سناواں گے تو بعد نہیں اسی آنا، ایک کام جڑا کرتے رہنا نہیں ہٹے اس کے۔ اور دین نال جو ٹھٹھا شروع کیتا حج دے بارے جی پڑھ جا نسائی شریف، علی نہ ویر کتھوں لے تک لے گیا، اے حدیثی کتاباں میں لکھیاں، اے سیاستہ نہیں، تسی پڑھتے پڑھتے رہی تانوں کی ہو گیا تسی یہ جیاں گلاں ایویں خواہ مخواہ کر دے جے۔ اللہ تو ڈر جاؤ، نیکاں دا ساتھ جاؤ، دین جڑا دا مطالبہ آخری سرا حضور نے آکھا دین کتنے جا کے مکدا، نمازاں روزے سب پہلا تھلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ جدو بندہ اتنے چلا جائے انہاں نال پیار کرنا جڑے اللہ نوں پیارے تے جڑے اللہ دے دشمنوں نال نفرت کرن، بڑیاں نال نہیں اسی پیار کرنا۔ اے حس مارتی جویں کہ دا نک مار دینا نہ بدبو دا پا نہ، اے نک مار دیتا مسلمان، برے ہی چنگے تے چنگے ہی چنگے۔ توبہ توبہ تو دین آندا غیرت سکھاوندا کہ کنجراں تے لعنت بھیجو بھاویں ملک دے حکمران ہیں، نیکاں دی دعا کرو۔ اے رسائی شریف حج دے باب اتنے بیان آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات بھی لبیک کیا، اتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے نہ ذکر کرتے سی نال لبیکاں دے۔ اور حضرت ابن عباس دا دوسری جگہ آندا فرمایا اصل میدان عرفات دے دن دی زینت رونق کیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد حاجی پکار لبیک اللہم لبیک، اے تلبیت بے عرفہ 253 صفحہ دا، یہ اما سندھی دا حاشیہ بھی ہے، امام سیوطی دا بھی۔ تو فرماؤں دے سعید ابن جبیر کہیں کن تم ابن عباس بعرفات، میدان عرفات سی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کارا مالی اسم الناس ربو، ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا میں سندا ہی نہیں کی ہو گیا لوگوں کو، کوئی لبیک ہی نہیں کہہ رہا۔ کل تو یخافون من معاویہ، میں کہا معاویہ تو ڈر، انہیں ڈرتا کہ کوئی اتنے نہ کہے۔ فخرج ابن عباس من استاد، حضرت ابن عباس اپنے خیمے جو نکلے فقارا لبیک اللہم لبیک فإنہم قد ترکوا السنۃ من بغض علی، کہ توبہ توبہ توبہ، علی دی دشمنی اتوں تک رہ گئی نا کہ علی چونکہ سنت عمل کرتا سی یہ کام نہیں کرنا، علی دے بغض پاروں ہے کہ سنت نوں چھڑ دیتا جڑی اس دن دی دینت سی۔ تو امام تھلے لکھ دیا لأجل بغضہ وہو کان یتقید بالسنت فاولئک ترکوا بغضہ۔ ابن عباس فرمایا چونکہ علی سنت تو ادھر ادھر نہیں سی ہٹدا، یہ وہ بغض ہو گیا کہ نہیں اسی وہ سنتاں بھی نہیں کرنیاں جنہاں تے علی عمل کرتا۔ تباہی تباہی اور نال پھر دے زکات دا حال، اے میں انہاں باتاں ذکر کر رہا جے گئے گزرے دور صرف نماز روزہ دین ہے بھی نہیں رنت، حالانکہ دین تے اصل اسلامی حکومت تھی، مگر انہاں تک دا بیڑا غرق کر دتا۔ کتاب الاموال، شکر ہے کہ بڑی محنت نہ لب کے ساڈے قائل حدیث عالم نے محمد حامد فقی نے اپنے حاشیہ نا للامام العظیم الحافظ رجا ابی عبید القاسم بن سلام المتوفہ 224 ہجری، ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا، زکات تے خمس تے سارے یہ بارے۔ تو زکات کے بابا سے لکھ دے سل تو سعد بن ابی وقاص و ابا ہریرہ و ابا سعید الخدری و ابن عمر، راوی بیان کرتا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، ابو ہریرہ نوں، ابو سعید خدری نوں تے ابن عمر نوں پوچھا، انہاں تو دو تے بعد زندہ رہے، کوئی کہہ سکتا بعد دی گل ہے، مگر سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ امیر معاویہ کے زمانے مر گئے۔ اس تو ادوں دا قصہ فقلت ان ھذا السلطان یصنع ما ترون، پوچھیا کہ بادشاہ جو کوئی زکات نہ کر رہا تواڈے سامنے کہ آپ بھی لٹی جاندہ تے اپنی پارٹیاں نوں کھوائی جاندہ، آفاد بھاؤ زکات ہی رہے، میں ہن زکات انہاں نوں دیواں؟ نظر تے آ رہا جو تباہی مچی گئی۔ قال فقال کلہم ادفع، سارا نے فتویٰ دیتا کہ ظالم ہیں تو پاویں کھائی جاندے تسی انہاں دے حوالے کرو۔
اللہ دے رسول نے آخیا سی تسی بری ہو جاؤ گے، حساب وہ دیندے رہن، جو مرضی کرن دے دیو۔ اگے پھر دوسری روایت ہے، وہ نمبر سی وہ 1799، صفحہ ہے سی 568، اے 1797۔ اتى عمر رجل فقال ارأيت الزکوۃ الی من ادفع، کیا ابن عمر تو کہدے بارے فتویٰ دینا، یعنی مسلمان دین تو بیچارے پھسے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ملک کا چلتا رہے، یہ جواز بناؤ بھی برے ہوں سانو زکاتاں کیوں دے دی، کنوں میں زکات دیاں؟ فقال ادفع الی الامراء وان تمزعوا بها لحوم الكلاب بلا موعد، ابن عمر رضی اللہ نے کہا دے دے انہوں، پا میں اپنے دسترخانہ تے کتیاں دا گوشت ہی نوچ نوچ کے کھانا دے دے، کتے کھانا کھاندے پھرن تسی زکات کرنی۔ اے اسلام تے قیامت، بالکل قیامت آئی، زکات خورد بر، نمازاں بے وقت، عید دے خطبے پہلا، علی تے لعنت۔ اگے پھر فرمایا مصیبت سال تو سید ابن جبیر نے زکات آندے جی بولے نہیں، بولنا سوکھا ہے، ہن نہیں تھی بولن دیندے، حالانکہ تہاڈی حکومت ہے مینوں نہیں بولن دے، ماں یہ گلاں بند کرو۔ ادوں تو تلوار سی، مطلق العنان حکمران، نہ کوئی عدالت نہ کوئی قانون، اشارہ ہی کافی ہے، بولدا کون؟ اے حضرت سعید ابن جبیر ایڈا وڈا تابعی شہید ہوا 1811۔ یہ تو کوئی نہ آکھے بھی ادوں آ چپ کر رہا ہے، چپ ہونا پیندا ہے، حسین روز نہیں فاطمہ جاندی، کوئی ہوندا۔ حضرت سعید ابن جبیر نے زکات دا پوچھے، فقال ادفع الی ولاۃ الامر، کہنے کہ دے دینا حاکمان۔ فلما قام سعید تبعت، جدوں اٹھ کے گئے تے میں مگر گیا، فقلت انک امرتنی ان ادفع الی ولاۃ الامر وهم یصنعون بها کذا ویصنعون بها کذا، میں آخیا تسی مینوں فتویٰ دیتا زکات دے دے، وہ زکات نہ آ کر دے تے آ کر دے، جو برے کم سی کرپشن دسیا۔ فقال ذا امرک اللہ، کہنے لگے جتھے اللہ دا حکم ہے وہاں مصرفاں صرف کر، انہاں نہ دے۔ سالتنی الی رؤوس الناس فلم اکن اخبرک، تو پرے مجمع پوچھا سی، اتنے انہوں دے ایجنٹ اور جسوس تھوڑے بیٹھے، اتنے میں تینوں کداں دس دینا بھی تو اپنے آپ ہی خرچ کر دے، اس تو تینوں اتنے وہ گل دسی جی ہن صحیح دس دی، ہن نہیں وقت رہا، یہ انہیں تے بھی نہیں رہے کام، اس تو بہت اگے چلا گیا، بہت خراب ہو گیا۔ اور اللہ دے دین نے بالکل کیا، میں انہوں نے دنوں شیارن دی تفسیر پڑھ رہا، وہ بھی ظلم کر دے بڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگاتا بھی حضرت عمر نے قرآن دی مخالفت شروع کی، قرآن دی آیت لا تتخذوا بطانۃ من دونی، کہ اپنے تو سوا دوجی قوماں دے کسے بندے نو اپنی حکومت دا رازدار نہ بناؤ۔ اسلام خدا دی قسم چپراسی بھی نہیں ترقی ہو سکتی، اسلامی حکومت کسے عیسائی ہندو نے سی عہدہ نہیں دے سکتے، امن نہ رہن، تجارتاں کرن، حکومت رازدار نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ بڑا کہتا کہ انہیں منشی رکھا تھا، بالکل جھوٹ بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موسیٰ شریف نے بھیجا، کیا ایک نصرانی ہے، حساب کتاب بڑا جانتا ہے، ان میں منشی رکھ لواں؟ آپ نے فرمایا گولی مارے دے حساب کتاب جانوں، اللہ دے دین نے آخیا کہ انہوں نے اپنے رازاں شریک نہ کرو، میں نے اجازت نہیں۔ وہ گل بدل کے الٹا حضرت عمر دے ذمہ لاتی، انہوں نے پرتی کر رہے، یہ نہیں کیتے، معاویہ نے کیتے، یہ عیسائی واسطے حکومت، صحابہ پیچھے، حکومت ساری عیسائیوں کو، زکات دا محکمہ عیسائیوں کو، تعلیم دا نظام انہوں نے جی نظام تعلیم بادہ کن بدلیا، یوحنا نو دیتا عیسائی نو کہ تم سارا نظام تعلیم سنبھال، اور انہیں اپنی مالی دے کہتے کلیسا بڑا گر دے، اسلام مسجداں دا کلیسے، کفر نو ترجیح۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بارے فرمایا ندفع صدقات اموالنا الی اموالنا، کہ میں ابن عمر دے کول سی جا کے زکات دئیے نا حاکم، فقارا نام، کہنے لگے ہاں، فقارا ان اموالنا کفار، میں کہا ہن تے جڑے حاکم کافر بھی رکھ لے، کافراں نے عہدے دیتے، قالا وکانا زیاد یستعمل الکفار، اور راوی دستا ہے میں تب دسیا کہ زیاد جڑا سی میرے معاویہ کے زمانے چ کافراں نے عہدے دیتے، فقال لا تذهب صدقات من الکفار۔ پھر ابن عمر نے کہا جدو نوبت پہنچ گئی ہونا انہاں کافران دے حوالے زکات نہ کرو، اے 30-40 حدیثاں ایسے سلسلے، اے میں دس دیتا، کتاب الاموال امام ویدی، اے سارا پڑھنا، ظالماں نو زکات دین دا مسئلہ تباہی ہو۔ اور یہ نال کیتا بالکل علانیہ، علماء دا کسے گل کو وڑ فریب ہوندا کھلم کھلا، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ الفراش وللہ الراج، کوئی حرام دا بچہ کہہ دے کر جمے نا وہ دا نہیں بننا، جنہیں زنا کیتا جہدے گھر جمیا وہ پتر شمار دین تو ہونا ہے گا اصلی کہ نہیں دینا انہوں پڑا، اور اگر آندا نہیں میرا لیان کرے، اپنی بیوی دے نال قرآن چک لے مسجد جا کے کہ میرے تے لعنت ہوے چوڑے نہیں بچہ میرا، گلوں لتھی عورت بھی گئی تے بچہ، ورنہ جہدے بسترے دے جمیا پتر ہودا
تے زانی نو پتھر بالکل کھلم کھلا. اور اللہ دے بندیاں نے نظماں لکھیاں کہ معاویہ کوئی شریف بچہ اس طرح نہیں کر سکا. تو پیو دے جناب یہ گواہیاں نہیں. زیاد نو بٹھا لیا, علی دا حامی سی, ڈکٹیٹر سی بڑا, تینوں پتا سی بے نیام تلوار ہے, ظالم ہے بڑا. انہوں نار آنی کیا چھڈ ہوئے تو عبید دا پتر رکھوانا غلام دا, تینوں میں ابو سفیان دا پتر بنا لینا, اپنا بھرا بنا لینا تے گورنیاں دینا. مجلس لا لی. اب میرے پیو نے معذلہ گناہ کیتا, میں مجلساں جی کہنا کیا لوگوں دسو میرے پیو نے کنجر پنا کیتا اللہ دے رسول دے حکم دے بالکل خلاف, کہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا ہے, نسب نہیں ثابت ہونا, تیرا گناہ ہے. پتر یہ جلے کر جمیا سے عبید دا, اور رکھواؤں سی وہ اج تک. شہادتاں لیاں, گواہیاں لیاں کہ ابو سفیان نے جی ماں نال زنا کیتا, سمیہ نے اس نو پھر جمیا تے ویندے رہے سی بھی اسے حمل ٹھہرا کہ وہ جا گواہیاں لے کے فیصلہ ہو گیا کہ زیاد جڑا نا پرا بن گیا. اے مسلم شریف تو پڑھنا جے دنیا کی لوگ ابو بکرا نو ملے, حضرت سعد بن وقاص نو ملے کہ صحابہ کرام میں کی ہو رہا ہے. اللہ دے رسول کو تھی سنیا کہ نہیں بھی جڑا اپنا باپ بدلے اس لیے جنت دی خوشبو حرام ہونا, کیا سنیا, مگر اسی کی کر سکتے, اندھیر مچایا ہوا. اس ظالم نو نار آنی نہ کم دو, کم دتا انہیں جگہ دی اولاد نے ابن زیاد نے رسول اللہ دی آلوہ چھڑے کوئی چون کے مارے وہ حرامی نار لا لیا. اور تے امام لکھ دے شوکانی رحمت اللہ علیہ کہ وہ زمانے لوگوں نے ڈر جائیں زیاد بن ابو سفیان کیا پہلا بھی نہیں سی, زیاد بن ابو سفیان ہن بھی نہیں کوئی کہہ سکتا. حرام کروں گا جڑا جی سیاست پاروں اینو ابو سفیان دا بیٹا آکھوں گا, یہ کوئی ابو سفیان دا بیٹا نہیں. فلما کان فی ایام معاویہ نیل الاوتار, اور یہ جلد 5 صفحہ دا 114. امام شوکانی فرماؤں دے جدوں معاویہ دا زمانہ آیا شاہدہ جماعت نال اقرار ابی سفیان بن زیاد ولدو, لوگوں کو گواہی دی پرے دربار میرے پیو نے دی ماں نہ کھے کھادی تھی یہ اس جمع فاستلکہ معاویہ بذالک وخالف الحدیث صحیح ان الولد للفراش وللآخر الحجر وذالک لغرض دنیوی. ایڈا گندا کام پیو دی بدماشی دے اعلان کرائے دنیا دے لالچ یہ ظالم نار رل جانا علی دی پارٹی نو ختم کرو. وہ دے نار رہا, ہر ایک جاندا کہ علی دا ساتھی تو نار رلا لیا, حدیث صحیح دے خلاف کیتا. وقد انکر هذا الواقع تعالی معاویہ من انکر تاکیل تھی الاشعار من قول القائل. اے پڑھ دینے نول اللہ اتار سے تاکہ پتہ لگے کرتوت کی فرماؤں دے شاعران نے شعر کہتے اینی بدنامی ہوئی بے نظمہ لکھیاں گئیاں بحیا کر کوئی. تو شاعر نے کیا رہا ابلغ معاویہ ابن حرب مغلغلۃ من الرجل الیمانی کہ حرب دے بیٹے معاویہ نے میرا پیغام پہنچا دو, میں یمنی شاعر ہاں. اتغضب ان یقال ابوک افا وترضى ان یقال ابوک ثانی, کہ کوئی یہ گواہی دے نا کہ تیرا پیو شریف سی کہ تو ناراض ہونا, تو کوئی یہ آ کے گواہی دے نا بھی وہ زانی سی بڑا خوش ہونا. افسوس دی گل ہے پتر ہو کے تو آ کم کر رہے ہیں. وقد اجمع اہل العلم علی تحریم نسبت الی ابی سفیان, اس پر انہوں نے سارے دین دے عالم متفق ہے, وہ فیصلہ اس نے کیا کوئی ابو سفیان دا پتر نہیں کہہ سکتا, حرام ہے کہنا. ما وقع من حل فی زمان بنی امیہ فإنہ متقیہ, جڑا اس وقت کسی نے ابو سفیان راوی نے کہتا بنو امیہ تو ڈر جان, دین کوئی نہیں, بالکل دین دے الٹ, ضرورت دی خاطر غرض دنوی دنیا رہ گئی حکومت چلانی ہے, اس لیے دین جائے رسول اللہ دے حکم مٹی دے تھلے سٹنے پین, کوئی حرج نہیں, کوئی پرواہ کوئی لحاظ نہیں ہے. اللہ دے دین نہ مذاق. اور صحابی رسول گورنر رہا نسائی شریف ارزیاں کتاب الحاکم احمد 609 نمبر حدیث کا دوسری جلد سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. رسول اللہ دے حکم بے دریک پیراں تھلے, کوئی وجہ بھی نہیں, بیا گل ہے نہیں, میں حاکم ہے میں کہہ رہا انہو کاملا عاملا کان عاملا الیمامہ, یمامہ دے علاقے جو گورنر سی 165 صفحہ دی جلدہ. وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْنَا مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَيُّمَا رَجُلٍ سَرَقَ مِنْهُمَا سَرَقَ فَحَقُّ بِأَيْسِ وَجَدَ. لکھا مروان نے کہ معاویہ دا حکم آیا کہ کسی بندے دی چوری ہو جائے نا تو کسی کو مال نکلے, چور نہیں ہو نکلیا اس کو تو یہ جگہ مال ہے حقدار ہے لے لوے. اللہ دے رسول دا حکم نہیں فرمایا جے وہ شخص بدنام ہے چوراں دا مال لینا پھر ٹھیک ہے, اگر کسی بے گناہ بیچارے کو دے گیا پھر یہ اب یہاں وہ پیسے بھرتے جنہیں دی انہیں خریدی یا اپنا چور لبدا پھر. اللہ دے رسول دا حکم انہیں آخا نہیں وہ لبدا پھر اپنا چور جن کو بیچ گیا انہیں وہ لے لا. ثم قضى بذلك مروان الیہ, تو مروان نے اس صحابی فرماؤں دے میرے والے حکم پہ دیتا. وكتب الیہ مروان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بانه اذا كان ثم قضى بذلك ابو بکر وكتبت الى مروان. تو فرماؤں میں اگوں مروان نو لکھیا
تو مینوں کی لکھن دیا تو معاویہ کی لکھن دیا؟ اللہ دے رسول نے آ فیصلہ دیتا، ثم قضا بذلک ابو بکر و عمر و عثمان، اور یہ تین خلیفے فیصلہ کرتے رہے۔ فبعث مروان بکتابی الی معاویہ، میرا خط معاویہ نو بھیجتا، وکتب مروان الی معاویہ، اور معاویہ نے انہوں لکھا، رسول اللہ دا حوالہ دیتا، تینا خلیفیاں دا دیتا، کوئی خوف خدا نہیں کیتا۔ وہ جواب لکھا انک لست انت ولا وسیل تقضیان علیہ، تو اور جڑا نا گورنر میرے تے حاکم نہیں، ولکن اقضی فیما ولی جب میں حاکم ہاں، جو میں حکم دینا کرو، کوئی نہ سناوے۔ رسول اللہ نے آکھیا تھا ابو بکر فانفذ لما امرتک بہ، جو میں کیتا کر۔ فبعث مروان بکتاب معاویہ، انہیں معاویہ دا خط بھیجتا، بیاہ آیا ہی، فقلت لا اقضی بہ ما ولیت ما قال معاویہ، انہیں آکھا رب دی قسم جنہ چر میں اس وقت میں معاویہ دا حکم نہیں منا، میں رسول اللہ دا منا کہ دا منا۔ قال الحاکم سیدہ شرط شیخین، اے ساری بیت 609 صفحے تو لے کے پوری پڑھنی ہے، جدے امام نے فرمایا علامہ البانی پتہ لگا کہ حاکم وقت غلط حکم دے افسران نہیں مننا چاہیے، صاف کہہ دیں کہ اسی پہلا بھائی اللہ رسول دے وفادار ہیں، تیرا حکم کہتا انہوں کو مقدمہ ہے کوئی، یہ دیندار زمانے دی گل۔ تو صفحہ نمبر 164 تو 167 تک یعنی اللہ دے رسول اللہ حوالہ دیتا، حضرت ابو بکر عمر عثمان دا آنا نہیں میں حاکم ہے جو میں نہ کرو، میں نہیں سنا چاہتا۔ اس آخیا بھائی تو جو مرضی کہندا رہ، میں نہیں مننا، نہیں منیا۔ یہ ہور کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک صحابی حکم بن عمر غفاری، اصل ایک علاقہ سی اتنے بھیج دیتا ہوں، اس نے کیا بھی تم اس علاقے جا تے جہاد کر۔ ابن زیاد نے گئے، مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا، فکتب فجا کتاب زیاد علیہ لسان معاویہ ان یستفیٰ من الغنیمت لمعاویہ ما فیہا من الذہب والفضہ لبیت مالی۔ حکم گیا کہ قرآن دے مطابق نہیں بننا، اس میں سونا چاندی جنہ سارا کٹ کے مینوں دے دے، میں اپنے خزانے جمع کروں گا، باقی قرآن دے مطابق سپاہیاں بانٹ۔ فرد علیہ کتاب اللہ قبل کتاب امیر المومنین، انہیں زیاد نے لکھیا اور صحابی رسول نے حکم بن عمر نے کہ اللہ دی کتاب جڑی نا وہ امیر المومنین دے خط تو مقدم ہے، معاویہ دے خط میں کی کرا قرآن آندا تھوڑا ہوئے بہتا سونا ہوئے پاویں کچھ 5 حصے کرو، ایک پنجواں ایسا بیت المال دا، باقی سپاہیاں ایک ہی ہوا بھی سونا چاندی جڑا میں انہوں کٹ کے دے دیاں۔ اولم یسمع لقول علیہ السلام، اور نال لکھا میں نے حضور دا حکم نہیں سنیا کہ نبی علیہ السلام کہہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ بندے دا حکم نہیں مننا جے خدا دی نافرمانی ہوئے، میں سپاہ سالار میں رب دا منا کیوں دا منا۔ وقسم فی الناس غنائما، انہیں اعلان کیتا کہ آ جاؤ سارے لوگ قرآن کے مطابق بن دیتا۔ فیقال انہ بسلام ما تب مر فی ہذا سرا، معاویہ دی طرفوں بندے چلے گئے، لا انہوں زنجیران جیل خانے سے، تو جیل تو صاحب جیل رسول مرے معذور کر کے بیڑیاں پیرائیاں۔ ادھر تیسری جلد امام حاکم دی جڑی مستدلی پڑھنی، قرآن سے عمل دا پھڑ دیا کہ قرآن لئی پھر دے، میں جو آنا وہ نہیں کر دے۔ قیامت تو اللہ گواہ کٹ نہیں جو اسلام تے چھری پھر گئی، مگر اب تھا پٹی بندی 90 سال تھوڑے ہوں گے، سندھ تو لے کے اسپین تک سارے ملاں کول سی، حدیثاں بندیاں رہیاں، شانہ ہوندیاں رہیاں، امیر معاویہ دی آ شانہ، اور کہڑی شان حدیث عالم میں نے کہا لم یسے فی فضل معاویہ حدیث کر، کوئی حدیثوں دی شانت نہیں، نہ اللہ دے رسول نے کوئی فرمائی ہے دلوں بنا دے کولوں ہی بنا با کے پٹھا، بالکل دین دا پٹھا بٹھاتا، اسلام نال زیادتی اور ظلم، حرام دے نوں پڑھا بنایا دین دے خلاف، نمازاں لیٹ، خطبہ عید دا پہلا، علی تے لعنت، اور مال غنیمت دی تقسیم تے غیر شرعی حکم، جو اللہ دے رسول دے فرمان سے انہاں سارے دے خلاف گلاں، اور یہ نام رکھا اسلامی حکومت چل رہی ہے، یہو جی اسلامی حکومت چل رہی ہے، ہوں بھی چل رہی، کچھ نہ برا کہو، نمازاں پڑھ دے، عمرے کر دے، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے بانگاں دے دے، کوئی گھٹ ہے جے اسلامی حکومت چل رہی، پھر فکر مند ہونے دی لوڑ نہیں، تے جے اسلامی حکومت تو اسی جڑی محمد رسول اللہ نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم، تے خلفاء نوں آپ دس کے گئے نہیں رہے، بالکل سارا قصہ گیا ختم ہو، ستیہ ناس ہو گیا۔ ایک حصہ جڑا ہے تواڈے سامنے پڑھیا کہ جڑا اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کرنا، او دا حشر ہے۔ جڑا دوسرا سی جڑے لوگ حضرت علی کے زمانے مخالف بھی رہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اے انشاءاللہ اگلا پھر پتہ چل جائے گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کیوں بےتاب ہو گئے اور کیوں ہر شہر اور خطرے نوں اکھاں تو اولے کر دیتا، پہاڑ نظر آਉਂਦਾ ਸੀ کہ ہمالیہ نال ٹکر اسی اس دور گلاں کرنے بھئی یار اے گلاں سی گلاں اے سب تو زیادہ امام حسین جاندا، وہ خط لکھن والوں نوں بھی جاندا سی، حکومت نوں بھی جاندا سی، میرے بھرا دے پلے کچھ ہوندا تے کیوں چھڈ دیندا،
میرے باپ تک کریں گے اس زمانے کی کیوں کوفے تو سارے ملک نے کھول ہے، میرے کو کہڑیاں فوج، کوئی فوج نہیں، مگر ایسے چپ رہنا جدو سارے اچھے نیک بندے بھی برے نہیں سی، کہہ رہے تھے حسین کوئی نہیں بننا، اندر بہ جانا چاہیے، فرمایا تو ہو ہی رہا، بننا بنانا اتنے کی ہے، مگر اس امت کو کم از کم پتہ لگنا چاہیے بھی یہ دین نہیں، نہ یہ لوگ رضی اللہ عنہ نہ یہ کوئی اسلام ہے، یہ کر دے تو غلط کر دے، بالکل دین دے خلاف کر لیا، اور اتنے جڑی فتح عظیم آپ کو حاصل ہوئی وہ اکھاں دے انے لبدے رہندے بیٹھے جڑا جت کے میدان تو جائے وہ جتدا نہیں، کئی سر کٹوا کے جتدے، انہوں دی جیت ایسی ہوندی میں انہوں مٹا بھی نہیں کوئی سکتا، اے انشاءاللہ اگلا جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔